بتائیے گا کہ جو وہ اسمبلیاں تعلیل ہو گئی، اب یہ جو غیر یہ اسمبلی اسمبلیاں اجلاس، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت بنی ہیں. جی جی یہ کسی کی ذاتی منشا کے تحت یہ آئین نہیں چلتا. اس کا کانسٹیٹیوشن ہے. نہیں وہ تو صدر کو اسمبلی بھیجے گی یہاں پہ غیر آئینی صدر کو غیر آئینی اسمبلی میں وہ وزیر اعظم جس کے خلاف عدم اعتماد ہو وہ اسمبلی بھیج ہی نہیں سکتے. نہیں تو وہ تو تحریک جو ہے وہ اسپیکر نے غیر قانونی کام کیا ہے. سوری صاحب نے غیر قانونی کام وہ کیا. غیر یہ ملکی. بھی سپریم کورٹ میں معاملہ چل گیا. اندر ووٹنگ ہو رہی ہے. اس سے پہلے آپ اندر ووٹنگ ہو رہی ہے. ایک سیکنڈ سر، اس سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا کیا کام ہے کہ اسمبلیوں میں آ کے وہ اسمبلیوں کے فیصلے کرے. آج آپ اپنی باری میں سپریم کورٹ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ اسمبلیوں میں فیصلے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ جو تھی کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن. سر پہلے کیوں نہیں تھا یہ؟ بات تو سن لینا. آپ نے سوال کر دیا اور ڈانگیں تو نہ نہیں ڈانگ نہیں مارو، میں پوچھ رہا ہوں. سوال کریں، ڈانگ نہ ماریں. نہیں سر ڈانگ نہیں مار رہا. اسپیکر کی طرح آپ بھی ڈانگ مار رہے ہیں. میں ڈانگ نہیں مار رہا ہوں سر. سوال سنیں. سر جواب سوال کا جواب لیں. جی 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 دیکھیں اسپیکر بھی اور ہر چیز کسی کانسٹیٹیوشن کے تحت چلتی ہے. ٹھیک ہے. اور کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کسٹوڈین ہے. جب کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام کرے گا، وہ کوئی عام شہری ہوگا یا اسپیکر ہوگا یا ممبر یا پرائم منسٹر ہوگا، تو اس کے خلاف ریمیڈی کے لیے جانا. لیکن اب اجلاس ہو رہا ہے 196 ممبر عدم اعتماد کے لیے. سر اجلاس کس قانون کے تحت ہو رہا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. کس قانون کے تحت اسپیکر بھاگ گیا ہے؟ کس قانون کے تحت اسپیکر بھاگ گیا ہے؟ بغیر الیکٹڈ اسپیکر کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر الیکٹڈ پرائم منسٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ معاملہ آپ دیکھ لیں. نہیں نہیں سر میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ آئین کی بات کر رہے ہیں. میں نے پڑھا ہوا سر، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کس آئین. میں نے پڑھا ہوا سر، آئین کے بغیر اوتھ لیے بغیر پینل آف چیئر. میں بتاتا ہوں. پینل آف چیئر میں 2 پینل ممبر نہیں تھے. جی جی. تیسرے ممبر پر یاس عادل صاحب پینل آف چیئر میں ہیں. جب ڈپٹی اسپیکر چلا جائے، اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد ہے، تو پینل آف چیئر میں جو اویلیبل ممبر ہوتا ہے وہ اجلاس کی صدارت کرتا ہے. چلیں اب آپ کو آئین کی سمجھ نہیں، مجھے سمجھ ہے سر، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. یہ جو تحریک ہے یہ 5A کے تحت کی گئی ہے کہ غیر ملکی ہاتھ شامل تھے اس تحریک کو لانے میں. اگر یہ پروو ہو جاتا ہے یہ غیر ملکی ہاتھ تھے، تو کیا آرٹیکل 6 بھی لگے گا ان کے اوپر جو اس میں شامل ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سراسر غلط اور بے بنیاد بات ہے. جب عمران کو پتہ چلا کہ اکثریت اس کے پاس نہیں رہی، تبھی اس نے اس جھوٹ کا سہارا لیا کہ یہ ایک غیر ملکی سازش ہے. اس کے بارے میں معذرت کے ساتھ، اس کے بارے میں تو سیکورٹی کونسل نے بھی کہا کہ یہ ہے، اور پھر امریکن ایمبیسڈر کو بلا کے مراسلہ بھی دیا گیا. دیکھیں اس طرح ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایک ہماری ہی ڈپلومیٹ سفارتکار کی طرف سے یہ رپورٹ آئی ہے. یہ ہمارے سفارتکار کی طرف سے ایک رپورٹ آئی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ جو دھمکی ہے یہ امریکن گورنمنٹ نے، ہماری حکومت کے مطابق امریکن گورنمنٹ نے یہ دھمکی براہ راست نہیں دی. تو ظاہری بات ہے کہ اس کی تحقیقات تو ہوگی اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اس کو بہانہ بنا کر تحریک عدم اعتماد سے بھاگنا یا ایک غیر آئینی فیصلہ کرنا یا یہ آئین کی خلاف ورزی کرنا، یہ کہاں پر جائز ہے؟ جب عمران خان کو سلیکٹ کیا گیا اور ہم نے اس پہ اعتراض کیا، ہم نے اس سے اختلاف کیا، کیا اس وقت بھی یہ امریکن سازش تھی؟ جب سینٹ کے اندر اپوزیشن سینیٹرز کو توڑا گیا، ہماری اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا، کیا اس وقت بھی یہ امریکنز کی سازش تھی؟ جب IMF کے پاس ہم دوبارہ بھیک مانگنے گئے اور IMF کی شرائط پر ہم نے اپنے عوام کو مشکل میں ڈال دیا، کیا تب یہ بھی امریکن سازش تھی؟ جب PDM بنی اور PDM نے اس وقت اپنے چارٹر میں یہ کہا کہ اسمبلیز کے اندر اور اسمبلیز کے باہر ہم اس جعلی حکومت کے خلاف کوششیں کریں گے، تو کیا اس وقت بھی یہ امریکن سازش تھی؟ امریکن سازش یہ تب بنی جب وزیر اعظم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کے اپنے اتحادی، ان کے اپنے MNAs ان کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے، ان کی پالیسیز کی وجہ سے ان کے پاس نہیں رہے، ان کے ساتھ نہیں رہے. تبھی ان کو شاید کسی نے یہ مشورہ دیا کہ جناب اب اور کوئی کارڈ نہیں، اسلام کا کارڈ کھیلے، مسلم امہ کا کارڈ کھیلے اور اینٹی امریکن کارڈ کھیلے. اس سے اب وہ پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں. سر دوسری چیز بتائیے گا کہ یہ موروثی سیاست جو ہے باپ بیٹا بھائی اپنا بھائی
یہ کب تک چلتی رہے گی؟ کیا ہم اس سے باہر نکلیں گے؟ کیا اب نواز لیگ میں کوئی ایسا دوسرا آدمی نہیں ہے، پیپلز پارٹی میں کوئی دوسرا ایسا آدمی نہیں پیدا ہوا جو یعنی اس پارٹی کو چلا سکے یا اس کے اوپر آ سکے؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ اگر اس پارٹی کے اندر ایک جمہوری عمل کے ذریعے کوئی اپنے بڑوں کی جگہ لیتا ہے تو میرے خیال سے اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. سر یہ پیری فقیر اگر ایک حلقے سے کسی کے دادا یا کسی کے والد منتخب ہوتے ہیں اور اسی حلقے کے عوام آزادانہ رائے کا استعمال اور اظہار کرتے ہوئے ان کے بیٹے یا ان کے پوتے کو الیکٹ کرتے ہیں تو اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. نہیں سر، اس پہ اعتراض نہیں ہے. میری گزارش یہ ہے، میں تو پارٹی لیول کی بات کر رہا ہوں، میں لوکل لیول کی بات نہیں کر رہا ہوں. لوکل لیول میں تو باپ بیٹا جیت سکتے ہیں، بھائی لڑ سکتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں کہ پارٹی لیول پہ کیا پارٹی لیول پہ یہی سیاست چلتی رہے گی کہ باپ بیٹا بھائی دیکھیے پارٹی لیول بیٹی بھائی دیکھیے پارٹی لیول پہ ہر ایک پارٹی کو یہ اختیار حاصل ہے، ہر ایک پارٹی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے فیصلے مشاورت کے ذریعے خود کرے. اب وہ بھائی کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں، وہ کسی اور کے حوالے سے فیصلے کرتے ہیں، یہ ہر ایک پارٹی کا اپنا اختیار اور ان کا حق ہے. یعنی جمہوریت پارٹیوں میں نہیں ہے، عوام میں بھی نہیں ہے. جمہوریت بالکل پارٹیوں میں ہے اور جمہوریت کی بنیاد کے مطابق ہی ہر پارٹی میں مشاورت ہوتی ہے اور ان میں فیصلے ہوتے ہیں. چلیں آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. جس کی بھی یہ رائے ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو میرے خیال سے متنازع اور کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے میں اپنی رائے دینا نہیں چاہوں. سر لیکن جو ابھی آپ جو غیر آئینی کام کر رہے تھے کہ اسپیکر کی کرسی کے اوپر غیر آئینی طور پہ ایک اسمبلی ٹوٹنے کے بعد آپ کسی کو بٹھا رہے ہیں، یہ غیر آئینی نہیں ہے؟ یہ بھی اس کا فیصلہ بھی اب سپریم کورٹ کو کرنا ہے. اور جو باہر کی طاقتوں کے ساتھ مل کے اسمبلی کو تحلیل کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو بھی عدالتوں میں کسی نے ثابت کرنا ہے. سر وہ تو لامال سی بات ہے، بہت ساری چیزیں آ بھی گئی ہیں، بہت ساری چیزیں آ جائیں گی تو ثابت ہوگی. سب کو سزا دینی چاہیے اگر ثابت ہو گیا. جی بالکل. تھینک یو. تاریخ کے بعد تو سر نہیں پتہ چلے گا نا.